بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ اور بعدہ یہ بھی ظرف مکان ہیں. ظرف مکان ہیں اور ظرف زمان ہیں، دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں صبح سے پہلے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ فلاں جگہ سے پہلے. تو یہ دونوں طرف چلتے ہیں، وقت سے، وقت کے لحاظ سے بھی اور جگہ کے لحاظ سے بھی. کسی جگہ کا ریفرنس دیں اور اس کے پہلے اور بعد کا کہہ دیں. کسی وقت کا بھی اگر آپ ریفرنس دے دیں صبح شام، تو اس کے بھی بعد اور پہلے کا آپ کہہ سکتے ہیں. تو قبلہ اور بعدہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کی بہت ساری مثالیں تو یہاں نہیں دی گئیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک یہ جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ اور بعدہ یہ ظرف مکان ظرف زمان دونوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے کسی وقت کا تعین آپ بتا دیں، کوئی وقت بتائیں تو اس وقت سے پہلے یا بعد، یا کوئی جگہ تو اس سے پہلے یا بعد. اچھا جی، یہ مضاف بن کر آتے ہیں، یعنی یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ اگزامپلس دیکھی ہیں. مضاف بن کر آتے ہیں اور حالت نصب میں ہوتے ہیں. مضاف بن کے آنے کا مطلب یہ کہہ لیں کہ یہ مضاف والی جو خصوصیات ہوتی ہیں نا، مضاف مضاف الیہ میں، وہ ان میں موجود ہوتی ہیں. جن میں ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے سے بعد والے کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. لیکن اگر ان سے پہلے کوئی حرف جارہ آ جائے. اچھا چلیں ایک بات اور کر لیں. ایک تو یہ مضاف والی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے سے بعد والے کو حالت جر میں لے جائیں گے. دوسری ہے کہ اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب اس کا ہلکا ہوتا ہے. اور یہ آپ پہلے مثالوں میں دیکھ چکے ہیں. لیکن نئی بات جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لیکن اگر ان میں سے کوئی پہلے، اس سے پہلے حرف جارہ آ جائے، جو کہ عام طور پہ من آتا ہے، تو پھر یہ حالت جر میں خود بھی جائے گا. ظاہر ہے من کے بعد جب آئے گا کوئی چیز تو وہ حالت جر میں چلی جائے گی. اور یہ بھی حالت جر میں چلے جاتے ہیں، خود مضاف ہیں. ان کے بعد جو کچھ آئے گا وہ حالت جر میں جائے گا. لیکن ان سے پہلے بھی اگر من آ جائے تو یہ مجرور ہو جائیں گے. اچھا، اس کے بعد آگے والی بات زیادہ انٹرسٹنگ ہے. لیکن اگر ہاں ان صحیح کا بات ہے، آپ مضاف الیہ محذوف ہو، ان کا مضاف الیہ اگر محذوف ہو تو پھر ان کے اوپر پیش آ جاتی ہے، اس کی انڈیکیشن کے طور پہ کہ اس کے بعد میں کچھ تھا لیکن وہ اس وقت محذوف ہے. تو اس کے اوپر پیش آ جاتی ہے، تو یہ پھر من قبلو اور من بعدو ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، بعد میں آنا. یہ وہی والی بات ہے، کس چیز کے بعد میں؟ ظاہر ہے کہ فلاں ایونٹ کے بعد میں آنا. یا جب آپ عام طور پہ اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں تم پہلے آ جانا، تم بعد میں آ جانا. بھائی کس سے پہلے، کس کے بعد میں، یہ محذوف ہوتا ہے. عربی میں جب ایسی صورتحال ہوگی کہ جب آپ سمپل کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آ جانا، پہلے آ جانا، اور اس سے پہلے من بھی ہو، تو من کے بعد اصولاً اس کو آنا چاہیے حالت جر میں. لیکن اگر اس کا بعد میں آنے والا جو مضاف الیہ ہے وہ غائب ہے، تو اس کی ایبسنس کے طور پہ یہاں پیش آ جائے گا. اس کی مثال اب کوئی اس وقت یار بالکل آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. لیکن یہ سمپل یاد رکھ لیں کہ اس کے بعد یہ عام طور پہ قبلہ اور بعد میں کچھ اس کا مضاف الیہ آتا ہے جو حالت جر میں ہوتا ہے. اگر ان سے پہلے من آ جائے تو یہ قبلی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بعد میں مضاف الیہ موجود نہ ہو تو ان کے اوپر پیش آ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری بات اس میں لکھی ہوئی ہے. تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں. قبلہ اور بعدہ یہ بھی ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے طور پہ کام آتے ہیں. اپنے سے بعد میں آنے والے کو، جو جس سے پہلے یا جس کے بعد ظاہر ہے بعد میں کچھ آئے گا نا، اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ان سے پہلے اگر کوئی حروف جارہ آ جائے تو پھر یہ خود مجرور ہو جاتے ہیں. لیکن ان سے پہلے تو حرف جر آ جائے اور بعد والی چیز موجود ہی نہ ہو، تو پھر یہ اس حالت میں رہتے ہیں، من قبلو من بعدو. یہ چیز میں سیٹسفائی ہونے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ پیش کیوں آئی ہے یہاں پر؟ نہیں سمجھ آئی سر. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی، میں دوبارہ سے میں ایک اصل دفعہ. میں نہیں، وہ آپ نے سمجھایا ہے. یہ محذوف والا جو پوائنٹ ہے اس سے پیش آ ٹھیک ہے، جائے گی، لیکن ٹھیک ہے مثال جی. کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. مثال دیں گے تو سمجھ آئے گی. مثال کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. اچھا جی، مثال کوئی ذرا پیچھے سے نا میں لے کے آتا ہوں کوئی جو مثال ہو.
अब कोई ऐसी मिसाल मिल जाए जो कि बड़ी क्या कहना चाहते हैं, नहारिन, सुबह। ठीक है जी। तो ये जो है, पहले ये बताएं आप साहिबान इल्म बैठे हुए हैं, ये मुनसरफ है? क्या नहारिन कोई चीज होती है या नहीं होती? कभी आप, क्योंकि आम तौर पे वो तो हमने गैर ये मुनसरिफ लग रहा है मुझे। गैर मुनसरिफ लगता है, फिर कोई ऐसा चीज में से बताएं जो कि हालत जर में जाता हो। असीलन, मसाअन, गदन, गदिन। गदिन जी, गदिन आने वाला कल। ठीक है। बस सबाहन। वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान। जी, क्या कह रहे हैं जी, प्लीज रिपीट कीजिएगा। सबाहन। सबाहन है इसका। क्या सबाहिन होता है हालत जर में? कभी सुना है आपने इसको? तो गदिन तो कंफर्म है जी कि ये गदिन होता है। अब गदिन की बात करते हैं, इससे हम मिसाल बनाते हैं। चले जी। अच्छा, अब ये है कि कबला गदिन, कल से पहले, बिफोर टुमारो। कबला गदिन, पहली सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, कबला गदिन। अच्छा जी, अगर मिन आ जाएगा इससे पहले, तो ये आ जाएगा मिन कबली गदिन। और अगर गदिन को आप हटा दें तो मिन कबलू हो जाएगा। जैसे हम आमतौर पे उर्दू में बोल जाते हैं कि तुम पहले आना, तुम बाद में आना, किस चीज से पहले या बाद में उसका जिक्र महजूफ हो जाता है। तो ये बात मैं बताना चाह रहा हूं, कबला गदिन। और अगर पहले कुछ आ जाए तो मिन कबली गदिन, और मिन कबलू। अगर बाद वाली चीज को हटा दें तो फिर यहां पर पेश आ जाएगी मिन कबलू, मिन बाद। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको अब इसके बाद तसल्ली से आप खुद ही देखेंगे तो ये क्लैरिफाई तो हो अगर जाएगी। ये मिन कबली गदिन, कल से पहले, या मिन कबलू, पहले। तो सिंपल, आपने अगर वो चीज पहले जिक्र कर दी है और उसके बाद आप उसका बार बार जिक्र नहीं करना चाहते, पहले और बाद में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर यहां पे पेश आ जाएगी। तो उम्मीद है कि अब क्लियर हो गई होगी बात। इसको देखिएगा, इंशाल्लाह ताला कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है और आपको क्लियर हो जाएगा। दो तीन केसेस बनते हैं, ड्रॉ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो आपको ये गदिन वाली मिसाल कोई दो तीन तरीके से बना के आप कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। मफऊल हाल। चलें जी, अब टू मच टेक्निकल चीज से जरा थोड़ी सी आसान चीज की तरफ जाते हैं। ये कैफियत बताता है जी, ऐसा नकरा इसम जो फेल के वाक़या होने के वक्त फाइल या मफऊल या दोनों की हालत को बयान करता है। हालत को, स्टेटस को, पोजीशन को बयान करता है। मफूल हाल की शनाख्त यह है कि वो किस तरह, किस हालत में, के जवाब के तौर पर आता है। यानी इससे पहले सवाल क्या होता है जी, कि ये कैसे, किस तरह, किस पोजीशन में, किस कैपेसिटी में, किस रोल में। तो इन चीज़ों का जब जवाब दिया जा रहा होगा ना, इन इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर होगी, तो वो होगी मफूल हाल की सूरत में। जुल हाल इसको कहा जाता है। या अय्युहन नबीयु इन्ना अरसलना का, यहां तक तो बात होगी कि ए नबी, हमने भेजा आपको। अच्छा, क्या बना के भेजा, किस कैपेसिटी में भेजा? शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, शहादत देने वाला, खुशखबरी देने वाला, और डराने वाला। तो ये तीनों चीजें जो आ रही हैं, ये उनका स्टेटस, उनकी कैपेसिटी, उनकी पोजीशन या उनका रोल बता रही हैं। ये चीजें जो बताता है वो मफूल हाल होता है। व दाइयन, और दाई, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, बिइज़्नि ही, उसकी इजाजत से, व सिराजम मुनीरा, और रोशन चराग। यानी आपको भेजा हमने इन कैपेसिटीज में और इन रोल्स में, ये सारे रोल लेकर आपको, देकर आपको भेजा गया है। या अय्युहन नबीयु इन्ना अरसलना का, आगे सारा का सारा कुछ उनका रोल, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बता रहा है। शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अच्छा जी, आगे भी एक मिसाल ऐसी है, फत्तबियू, पस इत्तिबा करो, मिल्लता इब्राहीमा, इब्राहिम की मिल्लत की, किस तरह से, किस कैफियत में, किस पोजीशन में? हनीफन, किस हाल में? इस हाल में कि आप यकसू हो, यकसू होकर मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो। फत्तबियू मिल्लता इब्राहीमा हनीफा। आगे है जी, यौमा यकूम रूह वल मलाइकतु, जिस दिन खड़े होंगे रूह और मलाइका। किस तरह से खड़े होंगे, किस कैफियत में खड़े होंगे? सफ़न
कतार बनाकर खड़े होंगे। अल्लाजीना यज़कुरून अल्लाह, जो कि, और वो लोग जो कि अल्लाह को याद करते हैं। किस तरह से याद करते हैं, किस कैफियत में याद करते हैं? क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, खड़े होके और बैठ के, और अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर। ये भी जुनूबन या इस तरह की कोई चीज आ सकती थी, लेकिन वो हालत जर में उन्होंने उसको बना दिया है, अला जुनूबिहिम, अपने पहलुओं पर। तो ये यहां पर ये सर मफूल की कितनी सारी किस्में हैं? छे- वैसे तो ये सारे मंसूब हैं, तो ये तो पता चल जाता है ना कि ये सारे। हाँ जी, ये मफऊल जो है ना, इनकी छह इकसाम आप पढ़ेंगे। सबसे पहला आपने जो पढ़ा था मफऊल भी ही, वो एग्जैक्टली वो फॉर्म थी जो कि ज़हन में एक नक्श बनता है कि जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो तो मफऊल भी ही था। उसके बाद हमने ज़र्फ पढ़ा, ज़र्फ ज़मान पढ़ा, मकान पढ़ा, और अब हम मफऊल हाल पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी तीन इकसाम और हैं, चार, पांच और छः। तो अभी तक तीसरी किस्म हम पढ़ रहे हैं जो कैफियत बता रही है। पहली क्या थी? मफऊल बिही, जो कि ओरिजिनली जिसके ऊपर अमल होता है। दूसरा पोजीशन बताने वाला, जगह या वक्त बताने वाला। तीसरा उसकी कैफियत या रोल बताने वाला। अब आगे आ रहा है मफऊल लहू, जो मकसद या सबब बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी बड़ा मिलता जुलता है एक लिहाज से, ये पिछले वाला जो हमने पढ़ा है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी एक फर्क मौजूद है। वहां एक रोल था, यहां पर वजह पता चलेगी आप। वला तकूलू, वला तख्तुलू, और तुम लोग कत्ल मत करो, औलादकुम, तुम्हारी औलाद यानी अपनी औलाद। किस तरह से जी? इस वजह से, खशियाता इमलाकिन, तंग दस्ती का खौफ। खशियाता इमलाकिन, यहां पर असल में ये चीज है, ये हालत नस्ब में आ रहा है, खशियाता इमलाकिन। या इमलाक साथ ज्यादा एक एक्सटेंशन आ गई, ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन गया, लेकिन यहां पर आ गया खशिया, खशियत। ये वजह है, इस वजह से तुम औलाद को कत्ल मत करो। ये हालत नस्ब में क्यों है? इसलिए कि ये मफऊल है, मफऊल लही। नर नहनु नरजुकुकुम व ईयाकुम, हम ही उनको रिस्क देते हैं और तुम्हें भी। इसी तरह से अगली मिसाल आपके पास आएगी, वला, और नहीं, तकूनु, तुम लोग हो जाओ, कल्लाजीना खराजू, उनकी तरह जो के निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से। किस? बतरम वरिया अन्नासी, किस वजह से निकले थे वो? बतरम वरिया अन्नासी। ये तो आ जाएगा मफूल हाल, मुझे गुमान ये लगता है कि ये उनकी कैफियत है। और ये रिया अन्नासी, लोगों को दिखाना, ये वजह है। ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जरा एडवांस लेवल की, थोड़ी सी सोच विचार वाली बात है। वला तकूनु कल्लजीन खरजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकले इस कैफियत में कि वो इतरा रहे थे। और क्यों ये सब कुछ कर रहे थे? वजह अब आ रही है, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, रिया अन्नासी। इसमें भी आप गौर करें तो ये जो चीज़ है हालत नस्ब में है, एक तरह का फेल है। किस तरह का, सॉरी, मफऊल है। किस तरह का मफऊल है? मफऊल लहू। लहू वो वाला मफऊल होगा जो कि एक चीज की रीजन को एक्सप्लेन करे। कद खसिर अल्लजीना कतलू, बेशक घाटा पा चुके जिन्होंने कत्ल किया, औलादहुम, अपनी औलाद, उनकी औलाद, सफ हम। ये अब उनका बता रहे, ये वजह आ गई है। वजह क्या थी? बेवकूफ थे वो, सफ हम बेगैर इल्मिन, और इसको बगैर इल्म के। इसको आप दोनों तरह से मेरे ख्याल में ट्रीट कर सकते हैं। एक तो ये कि उनका रोल, बल्कि वजह ही की तरफ ये ज्यादा जाता है, रोल को छोड़ दें। वजह ही यहां पर पता चलती है कि उन्होंने किस तरह से किया, बेवकूफी में, बेगैर इल्मिन, बगैर इल्म के। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहां पर आपको कुछ ऐसे हालत नस्ब में इस्म मिलेंगे जिनको आप मफऊल ही कहेंगे, हालत नस्ब में हैं, और मफऊल लहू हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है वो किसी ना किसी वजह को बता रही है। ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है, और ये भी एक वजह है। जो मफऊल मंसूब होगा, ज़ाहिर है मफऊल मंसूब ही होना चाहिए, और वो कोई वजह बयान कर रहा होगा, वो मफऊल लहू होगा। आगे थोड़ा सा आसान आ जाएगा जी। ऐसा मंसूब जो, जिसका ट्रांसलेशन उर्दू में हम करेंगे फलां के लिहाज से,
ود ریسپیکٹ ٹو دس، اس لحاظ سے، جہاں پر آپ یہ اس لحاظ سے کرتے ہیں نا ترجمہ، وہ مفعول تمیز ہوتا ہے. ربی، اے میرے رب، زدنی، مجھے بڑھا دے، علمن، علم کے لحاظ سے. ہم بامحاورہ ترجمہ تو یہ کر دیتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمارے، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. لیکن صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے ربی زدنی، میرے رب مجھے بڑھا دے، علمن، علم کے لحاظ سے. الاعراب، جو گاؤں کے دیہاتی لوگ ہیں جن کو آراب یا بدو کہتے ہیں، الاعراب اشد، زیادہ شدت ہیں، کفروں، کفر کے لحاظ سے، و نفاقن، اور نفاق کے لحاظ سے. ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثن، بات کے لحاظ سے. ولل آخرت اکبر، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے، درجات. اب یہ بھی حالت نصب ہے، یہ وہ والی حالت نصب ہے جو کہ مؤنث کے لیے آتی ہے. حالت نصب اور حالت جر دونوں زیر والی ہوتی. ولل آخرت اکبر، ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلاً، اور فضیلت کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے. کل، کہہ دیجئے، نار جہنم، آگ جہنم کی، اشد، زیادہ شدید ہے، حرن، حرارت کے لحاظ سے، گرمی کے لحاظ سے. تو ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو کچھ آسان لگا باقیوں کے نسبت تمیز؟ کوئی جواب نہیں. نو نیوز از گڈ نیوز. جی نو نیوز از گڈ نیوز. اچھا چلیں. اچھا جی، اس کو دیکھیں. یہ نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، لیکن غور طلب ہے. مفعول مطلق، مفعول مطلق، یہ ایک مصدر ہوگا. پہلے تو مصدر کو پہچاننا پڑے گا. ایک ایسا مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے یا فعل کی نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہو، مفعول مطلق کہلاتا ہے. اس کا ترجمہ بہت بالکل خوب پورا پورا اس طرح سے، مطلب آپ مثالیں سمجھ آئیں گی تو آپ جان جائیں گے. وَمَكَرُوا، اب یہ فعل ہے ایک، اس کا مصدر جو ہوتا ہے وہ مکر، مکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مصدر ہوتا کیا ہے؟ فعل کا نام. اس نے چال چلی. ٹھیک ہے. اور وہ جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ چال. ٹھیک، چال کا چلنا وہ مصدر ہے. وہ مکرو، اور انہوں نے چال چلی، مکرن، یہ آ گیا جی آپ کا مکرن. یہی چیز مصدر کی فارم میں آ رہی. مکرن ہوتا ہے چال چلنا یا چال مکرن، لیکن یہاں پر چونکہ یہ حالت نصب میں آنا ہے تو مکرن آئے گا. انہوں نے خوب چال چلی. وہ مکرو مکرن، خوب کہاں سے آیا؟ یہاں سے. اسی فعل کا مصدر آ گیا حالت نصب میں، تو اس کی چیز میں، اس کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے خوب چال چلی. وہ مکرو مکرن، جیسے آپ کہتے ہیں نا مار مار کے مارنا، مار مار کے مارنا، یہ بالکل ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی خوب چال چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں جانتے تھے، وہ شعور نہیں رکھتے. آگے جی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، دیکھیں اس کے مطابق اس کا مصدر آ گیا، شقن ہوگا، لیکن یہاں پر کیا آ جائے گا؟ حالت نصب میں. ثُمَّ، پھر، شققنا، ہم نے پھاڑ دیا، الارض، زمین کو، شقن، خوب پھاڑ دیا، اچھی طرح پھاڑ دیا، مکمل طور پہ پھاڑ دیا. اذا دکت الارض دکن دکا. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے پیسو اس میں، فوئلہ کے وزن پہ، بلکہ کسی اور وزن پہ آ رہی ہے. دکت، یہ وہ ہے ثلاثی مزید میں آئے گا، شد مجہول. والا ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب توڑ دیا جائے گا زمین کو بہت مکمل طور پہ، اچھی طرح. تو یہ چیز جو ہے نا اس کی شدت، Hmm? انٹینسٹی وہ Yeah. بتا رہی ہے. Okay. Yeah, I can take. Yeah. ورتل القرآن، رتل سے ترتیلا، اور تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. Yeah. Mhm. ورتل القرآن ترتیلا، اور اب یرتل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو.
اور ترتیلا کا مطلب ہے اسی کی شدت، اسی کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کر آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا۔ بعض اوقات مصدر کسی اس میں صفت کا مضاف الیہ بن کر آتا ہے، ایسی صورت میں مضاف کو حالت نصب دے دی جاتی ہے، مثلا ما قدر اللہ حق کا قدری۔ بعض اوقات مصدر کسی اس میں صفت کا مضاف بن کر آتا ہے، حق کا قدری ہی، یہ دیکھیے گا، اس پہ غور کیجیے گا، یہ قدر ہے، اور قدر کا جو ہے وہ یہ آ گیا مصدر، لیکن یہ دیکھیں حق کے ساتھ مل کے آیا ہے، مضاف مضاف الیہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج کا آخری نقطہ ذرا غور کیجیے گا، یہ آپ کے پاس فعل ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ سیدھا سیدھا اس طرح سے نہیں آیا، بلکہ مضاف الیہ بن کر آ گیا ہے، کسی صفت کا، اس میں صفت کا مضاف الیہ بن کر آ گیا ہے، ایسی صورت میں مضاف کو حالت نصب دی جاتی ہے، یہ جو ہے یہ، اب یہ اصل میں تو یہ ہے آپ کا مفعول، لیکن وہ مضاف الیہ بن کر آیا، جس کا مضاف الیہ بن کر آئے گا اس کو اب حالت نصب میں لے جائیں گے، تو پورا کمبینیشن جو ہے نا یہ وہ رول پلے کرے گا۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس کا مصدر آنا چاہیے، لیکن مصدر آ گیا ہے مضاف الیہ بن کے، جس کا مضاف الیہ بن کے آئے گا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا۔ کیوں چلا جائے گا؟ منصوبات پڑھ رہے ہیں، یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ چھٹی ٹائپ کی منصوب ہے، تو اس کی جگہ یہ منصوب والی ذمہ داری اس پہ آ جائے گی جس کا وہ مضاف الیہ بن گیا ہے، یا جو اس کا مضاف بن کر آ گیا۔ ما قدر اللہ، لیکن انہوں یہ نے قدر قدر ہی جو ہے یہ تو سب نہیں ہے۔ جی قدری ہی کیا ہے جی؟ میں نے کہا مصدر تو نہیں لگ رہا یہ، وہ آگے پھر آگے تھوڑا قدرہ سا، سے۔ ہاں جی، وہ اصل میں وہ آگے پھر ایک بن گیا مصدر، اس لیے نہیں لگ رہا، قدر جو ہے نا وہ تو ایک مصدر ہے نا جی، قدر، ٹھیک ہے، جی قدرو اس نے قدر کی، اور یہ اس کا جو اس عمل کا نام کیا ہے؟ قدر کرنا، تو یہ تو مصدر ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے اس کی قدر، ٹھیک ہے، یہ آگے پھر چونکہ ایک آگے ضمیر آ گئی ہے، اور وہ اس اللہ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی شکل آپ کو اور وہ بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا، ورنہ شاید میں اس پہ غور نہ کرتا اور ایکسپلین نہ کر پاتا۔ تو یہ اگر یہ چونکہ مزید فردر آ گئی، انہوں نے یہاں پر وہ چیز اتنی زیادہ کھول کے نہیں لکھی کہ اگر قدر یہ ہی آگے میں پھر ہی کی تنقید جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہاں جی دیکھیں نا، اشارہ کر رہی ہے۔ دیکھیں قدر جو ہے وہ ہے مصدر، ٹھیک ہے، اب وہ آگے فردر ایک چیز آگے بن گئی کہ وہ بھی آگے وہ کیا کہ مضاف مضاف الیہ بن گئی، آلریڈی یہ اس کا مضاف ہے، یہ چیزیں مرکب ذرا اضافی ملٹیپل بن لیئرز گیا میں پھر چلی قدرے گئی ہیں۔ کی، جی جی، مرکب اضافی بن گیا ہے یہ۔ ہاں جی، یہ اٹ سیلف ایک کیا اضافی مرکب اضافی ہے، ٹھیک، یہ جو ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں نا کہ یہ مصدر جو ہے یہ کسی کا مضاف الیہ بن جائے گا، آگے وہ چیز انہوں نے مزید ایکسپلین نہیں کی، وہ ہم کر لیتے ہیں خود ہی، کہ یہ چیز اٹ سیلف ایک کیا چیز ہے؟ یہ ایک مصدر ہے، شروع یہاں سے کرنا ہے، اس کا مصدر، اب مصدر گھر گیا اصل میں دو چیزوں میں، ایک تو یہ کہ یہ خود بھی کسی کا مضاف بن کر آ رہا ہے، اور کسی کا مضاف الیہ بھی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جس کا یہ مضاف الیہ بنے گا اس کو آپ حالت نصب میں لے جائیں گے، کیونکہ منصوبات والی بات یہاں پر آپ نے جسٹیفائی کرنی ہے کہ یہ بھی ایک چھٹی ٹائپ کا مفعول ہے، اور مفعول جو ہوگا وہ چاہے کسی بھی ٹائپ کا ہو حالت نصب میں ہوگا۔ وجاہدو، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد ہی، جیسا کہ حق کا جہاد ہی، جیسا کہ اس کی جہاد کا، یعنی اس کے راستے میں کا حق جہاد ہے، کرنے کا حق ہے۔ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وجاہدو، اور تم لوگ جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد ہی، جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس کے راستے میں جہاد کا حق ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا آج کا سبق۔